میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا کا نظام چند روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساکو دنیا بھی تھوڑے وقت واسطے بھیجے۔ ہر بندہ اپنی طویل عمر پوری کر کے موت والا پیالہ پی کے اگلے جہان منتقل تھی ویسی۔ موت تو بعد بھی زندگی ہے، اتھا تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، آرام بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ عام لوگ یہ سمجھیں کہ موت فنا نہ آئے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اج سبق پکا کے بنو، موت فنا نہ نہیں، موت عدم محض نہ نہیں، مرن نال بندہ بھوک نہیں بیدا، بلکہ موت انتقال نہ آئے۔ موت آندیے بندے کو بے جہان منتقل کریں دیے۔ اتھوں دی زندگی ہے، اتھوں دے اپنے حالات ہیں۔ جی میں پیدائش تھی دیے، بچہ ماں دے پیٹ کنے دنیا دے پیٹ ہی چاہوے دے، ایویں موت آندیے بندہ دنیا دے پیٹ کنے قبر دے پیٹ ہی منتقل تھی وے دے۔ قبر مٹی دا ڈھیر نہیں، قبر فنا دا مقام نہیں، قبر عدم محض دا نا نہیں۔ قبر دی زندگی ہے، قبر دے حالات ہیں، قبر دی کیفیات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے قبر دی زندگی کو بڑی تفصیل نال بیان فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، قبر کو مٹی دا ڈھیر نہ سمجھو، اگلے جہان واسطے تیاری کرو، اتھوں دی تکلیف کرے، بچاؤ دا بندوبست اتھاؤ کر کے بنو۔ اگر کئی بندے سفر تے بڑھنا ہوئے، تیاری کریں دے، پاسپورٹ بنویں دے، ویزا لویں دے، خرچہ چاہیں دے، تاکہ میں اگلے سفر دے اندر اوکھا نہ تھی ماں۔ میرے دوستوں بزرگوں، قبر واسطے پیسے دی ضرورت کائیں نہیں، دولت دی ضرورت کائیں نہیں، باغ بغیچے دی ضرورت کائیں نہیں، زمین جائیداد دکان دی ضرورت کائیں نہیں۔ اتھوں دے واسطے اچھے عقیدے دی ضرورت ہے، اچھے عمل دی ضرورت ہے۔ جیدہ عقیدہ اچھا ہو سی، جیدہ عمل اچھا ہو سی، او کو قبر کے اندر راحت مل سی۔ جیدہ عقیدہ خراب ہو سی، جیدہ عمل اچھا نہ ہو سی، جیدہ اخلاق گندے ہو سن، اے بندہ قبر کے اندر اوکھا تھی سی۔ میں تساں حضرات کو بیدار کرنے واسطے آیا، غفلت کو چھوڑو، کھیل کود کے اندر وقت نہ گزارو۔ میرے دوستوں بزرگوں، موت والا حکم بڑا قریب آیا کھڑے۔ موت جلے آندیے، اچانک آندیے، بندہ بے خبر ہو دے، پیچھے بندے کو مہلت نہیں ملتی۔ موت دے آمن کرے پہلے توبہ استغفار کرو، اپنے گناہ کرے توبہ کرو، اللہ پاک کرے معافی منگو، نیک اعمال دا میرے دوستوں بزرگوں خزانہ جمع کر کے گھن منجو۔ رات کو جلے سمو، استغفار پڑھ کے سمو، بلکہ رات کو اگر سمو تو حضرات سورت ملک دی تلاوت کر کے سمو۔ نبی علیہ السلام فرمائے جرا بندہ سورت ملک دی تلاوت کریں دے، ای بندے کو قبر دا عذاب نہیں تھی دا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں کتنا چیزیں ہیں اسا یاد کر گھنتے ہیں، اگر سورت ملک یاد کرو کوئی مشکل بات کہیں نہیں۔ رات کو تلاوت کرو، 5 منٹ لگتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ عادت بڑھاؤ، آیت الکرسی پڑھ کے سمو، آخری سورت پڑھ کے سمو، اور سورت بقرہ کا جرا آخری رکوع ہے، یہ بڑا قیمتی رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج والی رات جنہیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے عطا کیتن، انہیں اللہ نے اپنے حبیب کو نبی دی امت واسطے 3 تحفے عطا کیتن، انہیں بھی جو ایک تحفہ سورت بقرہ دا آخری رکوع ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہ اللہ سب کو تحفہ دیتے ہیں، لیکن سب کو پتہ کہیں نہیں۔ میری درخواست یہ ہے کہ سارے بندے سورت بقرہ والا آخری رکوع زبانی یاد کرو، چھوٹا ہے کو بڑا رکوع نہیں۔ آمن الرسول کرے گھر کے آخر تک زبانی یاد کرو، رات کو جلے سمو، یہ کو پڑھ کے سمو، اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ کوشش کرے سو، انشاءاللہ، نہ کرے سو۔ انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اعمال جمع کرو، میدان قیامت کے اندر کئی شے کم نہیں آونی، کم آسی بندے دا عمل کم آسی۔
یہ علماء کرام تو اگوں روزانہ دسے دے رہا، لیکن میں جی گال عرض کرنا چاہتا وہی کرے اگلی گال ہے وہ تو اگوں کوئی نہیں دسی۔ وہ گال میرے بھائیو یہ ہے کہ تساں حضرات جڑی نیکی کریں دے ہو نیکی کرو، لیکن نیکی دی حفاظت کرو۔ اصل کچھ نہ کچھ نیکی کریں دے ہیں، حفاظت اسے کریں دے اور نیکی ساری ضائع تھی میں دی۔ سمجھ آتی بھی؟ اگر بندے کو دولت آوے یا پیسہ آوے یا خزانہ آوے، بندہ حفاظت کرے دے یا نہیں کرنا؟ کرے دا بڑی نقصان نہ تھی میں ضائع نہ تھی بنیے۔ میرے دوستو بڑی دولت نیکی ہے، نیکی کرو، نیکی دی حفاظت کرو، نیکی ضائع نہ تھی بنیے۔ گل سمجھ آتی بھئی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک قرآن مجید ہی فرمائے، اے میرا پیغمبر اعلان کر دو میں تو کو دساں تواڈے وچوں عمل دے اعتبار نال زیادہ تے بڑے خسارے والے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عمل کریں دن وہ شد حفاظت نہیں کریں دے، انہیں کریں کئی کوتاہیاں تھی جن جنہ نتیجہ نکل دے، انہیں دے سارے عمل دنیا میں برباد تھی ویندن اور سمجھے دن چنگے کام کی تھی ودے ہیں۔ یہ میرے دوست و بزرگوں بڑی تنبیہ والی آیت ہے، بڑی عجیب آیت ہے قرآن مجید دیجئے سورۃ کہف دے آخری رکوع دے اندر ہے، یہ کو بڑی عجیب آیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمائے کئی لوگ قیامت والے نمہار آسن انہیں دے آوار برباد تھی لیسن ہاتھ والے ملیسن اسد وجہ نیکیاں کر رہے ہیں لیکن سا کو پتہ کوئی نہیں نیکیاں سجا زائد تھی گئے۔ نبی صحیح فرمائے انہیں کنے بندہ مفلس کون ہے جرا نیکی کر کے آوے تے حفاظت نہ کرے تے نیکی انہیں اتھائی مجید بنے۔ میرے دوست بزرگوں میری درخواست یہ ہے کہ نیکی کرو لیکن نیکی دی حفاظت کرو۔ اگر تسا حضرات محنت کرو، دکانداری کرو، کاروبار کرو یا زمینداری کرو، فصل تیار تھیوے کڑک جب ہو جا بھریج ونین محنت توالی ہوئے تو بیا بندہ آوے چاہی لگا ونے، کتنا ارمان تھی سی۔ کاروبار تسا کرو نفع بیا کھن ونے، کتنی پریشانی تھی سی، نقصان تھی ونے، آدمی کو کتنا ارمان لگ دے۔ میرے دوست بزرگوں یہ دنیا دا نقصان ہے، آخرت دا نقصان بہت بڑا نقصان ہے، ان دے بارے فکر پیدا کرو۔ آخرت دا نظام بڑا مشکل ہے، کئی میرے ٹائم کڑ کے قبرستان پھیرا مارو دیکھو تو صحیح ہزارے سارے کلے لوگ قبر بھی سکتے بھائی، پتہ نہیں تسا تے میں کتنا عرصہ بن کے رہا ہے اور اگلی آمن والی نسل بھول بھل میں دیئے کوئی کہیں کوئی یاد نہیں کرے گا۔ تو سدسو اسا جتنے بندے آئے بیٹھے ہیں سارے بچوں کئی بندے کو اپنے چھیوے ڈالے دنا آنے سب پتہ ہی نہیں کون یاد کریں گے ان واسطے کون کوئی کریں گے کون حساب ثواب کریں گے۔ تو میرے دوست بزرگوں یہ سارا کچھ سارے نال تھی بڑھ والا ہے، اصل جنہیں مروے شور سا کوئی یاد نہ کرے سی، اپنے واسطے آپ عمل تیار کر کے بنیو، کوشش کرے شو انشاءاللہ کہ میں جنہی گل تو توجہ پیاری وینا کہ عمل کرنے لیکن عمل دی حفاظت کرنی۔ ترائے قسم دے عمل اج میں عرض کرے نا وہ ترائے عمل ایسے ہیں انہیں دنال بندے جا نیکیاں ضائع تھی گئی۔ کتنے کام ہیں؟ علیہ نبی ترائے کام بڑے خطرناک ہیں انہیں دنال بندے دا عمل ضائع تھی میں دے۔ پہلا عمل پہلا کم پہلی برائی پہلی کوتاہی وہ اے ہے کہ جیڑا بندہ چنگے کم کریں دے لیکن ان دا عقیدہ ٹھیک کائیں نہیں، ان دی ساری محنت برباد ہے، ان دی کوشش ساری ضائع ہے، ان کو مرن تو بعد کشے نہ مل سی، ان دی وجہ ہے جو ان دا عقیدہ ٹھیک کائیں۔ دوستو عقیدہ دی فکر کرو، عقیدہ دے بارے متوجہ تھی وہ سنائیں گالی دے ہوتے نہ رہو، لوگ تو کو پھٹکے دے پائیں، غلط راہ دے لینے پائیں، رسم و رواج مبتلا کرنے پائیں، لوگ تو کو سیدھے راہ دے پاسے نہیں آمڑے دے، خود بھی بیچارے پھٹکے ہوئے، لوگ کوئی گمراہ کرے دے وطن۔ میرا پیارا پہلی محنت عقیدہ دی کر، پہلی فکر اپنے عقیدہ دی کر، اپنے نظریے دی اصلاح کر۔ حضرت نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ 13 سال عقیدہ دی محنت فرمائیے،
اللہ اتھا نماز کائے نہیں، اتھا روزہ کائے نہ، اتھا حج کائے نہ، اتھا زکات کائے نہیں، اتھا جہاد کائے نہ، اتھا دین دے کئی مسئلے کائے نہ ہن، ہکو مسئلہ لا الہ الا اللہ. کچھ سمجھ آنی پئی؟ عقیدے دی فکر کرو میرے دوست بزرگوں. انہیں وچوں ترے عقیدے بڑے بنیادی ہیں: توحید والا عقیدہ، رسالت والا عقیدہ اور آخرت والا عقیدہ. ماشاءاللہ اللہ کو منن کمال نہیں، ساری دنیا اللہ کو منی کھڑی ہے، یہودی منیندن، عیسائی منیندن، لیکن میرے دوست بزرگوں کمال لا شریک مننا، لا شریک اللہ دا بھائیوال نہیں بناونا، ان دا ساچی کوئی نہیں، ان دے برابر کوئی نہیں، ان دی مثل کوئی نہیں، ان دی مثال کائے نہیں، ان دا خاندان کائے نہیں، ان دی اولاد کائے نہیں، ان دی ہمسری کائے نہیں. میرے دوست بزرگوں جی عبادت کرنے ہیں، عبادت دیجیے خدا دا شریک کوئی نہیں. اسا جی عبادت آج ہی کرنے ہیں صرف اللہ واسطے کرنے. سچے نماز پڑھ اللہ واسطے، روزہ رکھ اللہ واسطے، حج کر اللہ واسطے، زکاتاں دے اللہ واسطے، خیراتاں کر اللہ واسطے، جھولی پھیلا اللہ واسطے، دعا منگ اللہ پاک دے اگو. میرے پیارے دوست بزرگوں منت منوتی جو اللہ واسطے، کئی غیر کو خدا دا بھائیوال نہیں بناونا. سارا مالک بھی اللہ، سارا خالق بھی اللہ، سارا رازق بھی اللہ، سارا پالک بھی اللہ، ساری کائنات دا حاجت روا تے مشکل کشا اکیلا خدا. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ. رسالت والا عقیدہ صحیح کر، اللہ دے تار سارے نبی کو مننے، چھوڑے محمد کریم علیہ السلام کو مننے، لیکن اللہ دا آخری پیغمبر مننے ہیں. آخرت والا عقیدہ صحیح کر، موت تے ایمان رکھ، قبر تے ایمان رکھ، جنت جہنم تے ایمان رکھ، حساب کتاب تے ایمان رکھ، آخرت تے ایمان رکھ تے آخرت دی تیاری بھی کر. میرے پیارے دوست بزرگوں اگر کئی بندے دا عقیدہ صحیح کائے نہیں، جتنے مرضی اچھے کام کر رہے، لوگوں کو روٹیاں کھواوے، کپڑے پواوے، رستے بنواوے، نلکے لواوے، رفائے آمد کام کر رہے، ٹکے دا فائدہ نہیں تھی دا. ساری دنیا دے یہودی نصرانی اج کل لوگ انجا خدمت بہو کریں دے پائے، لیکن سارے نبی دا کلمہ جو نہیں پڑھ دے. آئے آئے کچھ سمجھ آتی بیٹھی؟ جسے کم دے سارے نبی دی تابعداری نہیں کریں دے. آج اگر کوئی حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھ دے ایمان قبول کائے نہیں، کوئی حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھ دے ایمان قبول کائے نہیں. ایمان واسطے شرط ہے کلمہ نبی آخر الزمان دا پڑھنے تے تابعداری بھی سونے نہیں کرنی نہیں. کچھ سمجھ آتی بیٹھی؟ یعنی نہیں سمجھ آتی؟ تو دوستو عقیدہ ٹھیک کرو. عقیدہ آج کل دے یہود و نصارہ بہت چنگے کم ودے کرینن، خدمتہ ودے کرینن، سیلاب آئے پیسے ودے بھیجوینن، لیکن سارے نبی دا کلمہ نہیں پڑھ دے، انہیں کو نیکی دا اجر نہ مل سی، انہیں جا چنگایاں زائد تھی جا پائیں. سمجھ آئیے؟ یہ ایک طبقہ میں عرض کر دیتے جنہیں دی نیکی زائد پہ تھی دیئے، بنیادی وجہ ہے انہیں دا عقیدہ صحیح کائی نہیں. دوجے نمبر دے ہوتے ہیں جنہیں لوگیں دی نیکی ظاہر تھی ویندی ہے، اے او لوگن نیکی کرینن، چلائی کرینن، اچھائی کرینن، بھلائی کرینن، لیکن اللہ دی رضا واسطے نہیں کریں دے، ریاکاری کرینن، دکھلاوا کرینن. راضی کرنے اللہ تعالیٰ کو، خوش ودے کرینن غیریں. اس شرک دی قسم میں میرے دوست بزرگوں جنہیں نیکی کرو دل کو نیت کو ٹٹولو. میں کئی غیر واسطے تنیمی ودا کریں دا، اللہ دی رضا واسطے کریں نا. میرے دوست بزرگوں نیکی چھوٹی ہوئے رب دی رضا واسطے ہوئے اللہ بہت اجر ادا کریں دے. نیکی وڈی ہوئے تے انہیں بھی ریاکاری ہوئے اللہ انہیں اجر نہیں دیتا، الٹا پکڑ دا خطرہ ہے. گل سمجھ آنی تھی؟ بلکہ نبی علیہ السلام نے اپنے ارشادات کے اندر ترائے بڑے نیکوکارن کا تذکرہ کیتے. وہ اچھے نیکوکارن، وہ اچھے درجے دی نیکی پہ کرینن. قیامت والے نمہار آسن اللہ پاک پرسی میرا بندہ کیا کر رہی؟ وہ اکسی اللہ سے میں قرآن پڑھ داریاں، قرآن پڑھیں داریاں، دین دی تبلیغ کریں داریاں، تقریرہ کریں داریاں، جلسے کریں داریاں، میں لوگوں کو دین سمجھیدہ رہ گیاں، درس پڑھیدہ رہ گیاں، دین دا بڑا کام کریدہ رہ گیاں. نبی سے فرمایا اللہ پاک فرمیسی میرا بندہ محنت تو بڑی کر رہی لیکن میری رضا واسطے نہیں کی تھی، ات واسطے کی تھی. لوگ میں کو حافظ آکھن، لوگ میں کو قاری آکھن، لوگ بڑا عالم آکھن، لوگ آکھن بڑا مقرر تے بڑا خطیب ہاں تے کو دنیا میں صلہ مل گئے، میں خدا صلہ نہیں لیدا. اللہ فرمیسی کو پکڑو میرے ملائکہ، کو پکڑو تے جہنم ہی شٹ دو.
اندازہ کرو ہی کرے بڑی کری نہیں کی اوئے اللہ صحیح فرمایا دیا بندہ آسی اللہ فرمائے جی میرا بندہ تو کیا کر رہا ہے وہ اکسی اللہ سے ہمیں محنت مزدوری بڑی کی دیئے پیسے کمانا رہیاں پیچھے تیرے پیسے آ گئے تیری مخلوق تے خرچ کرے نہ رہیاں میں انہیں روٹر کھوے نہ رہ گیاں کپڑے پوے نہ رہ گیاں انہیں دے دوا علاج معالجہ کرے نہ رہ گیاں امدادہ کرے نہ رہ گیاں راشن تقسیم کرے نہ رہ گیاں میں تیری مخلوق تے بڑا خرچ کی تے رستے بنوائے نہیں نلکے کھٹوائے نہیں خوہ بنوائے نہیں تیری مخلوق کو بڑا فائدہ پہنچائے نہیں جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرمائے کہ میرا بندہ تے بڑی محنت کی تھی لیکن میری رضا واسطے کوئی نہیں کی تھی اس وقت کی تھی جو لوگ تیرے تعریفہ کریں تے کو دنیا کے اندر صلہ مل گئے میں قضا تے کو کوئی بدلہ نہیں عطا کرے گا اللہ کے نبی نے فرمائے اللہ پاک فرمائے کہ میرے ملائکہ ریاکار بندہ ہے ایک کو پکڑو تے جہنمی چھڑ دے وہ اللہ سوچو میرے دل تو اللہ توبہ معاملہ بڑا